گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام سفر کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک سفر کو سننا ہے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پہ بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، جب کوئی اپنا سفر سناتا ہے یا کوئی واقعہ سناتا ہے تو سفر جو سنتا ہے وہ بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور سفر سننے میں ایک کہہ لیں کہ انٹرسٹ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ منہ کھول کر سن رہا ہوتا ہے کہ ہاں اچھا آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا۔ سیم سچویشن ہمارے اس پروگرام میں بھی ہوا کرتی ہے کہ بھائی ایک سفر سنایا جاتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سفر ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم ایک سفر کو یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد کیا ہم کو سیکھ ملتی ہے، اس سے کیا مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی اسپیشل گیسٹ ہیں، مولانا ندیم مدنی صاحب۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ مولانا ندیم مدنی صاحب ہمارے FGN چینل کے HOD بھی ہیں، نگران مجلس بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں آنے کا موقع دیا، ایک سفر بیان کرنے کا موقع دیا۔ جی، FGN چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے مہمان خصوصی سے بھی سفر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ بھئی وہ کون سا سفر ہے جو آج ہم نے سننا ہے۔ کچھ حضرت تھوڑا سا بتائیں نا، آج کون سا سفر سنیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا سفر ہے اچھا، کہ بھائی دیکھیے، سفر جب بھی بندہ کرتا ہے تو اس کی منزل کیا ہے، اس منزل کی خوبصورتی اور اس کو پانے کے لیے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جی آج میں نے جو سفر بیان کرنا ہے نا، ہاں، اس کی منزل ایسی ہے کہ سننے کے بعد ہر ایک چاہے گا کہ میں نے اس سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ اچھا، جی، کیا بات ہے بھائی۔ اتنا خوشگوار سفر ہے، اتنا بہترین سفر ہے، اتنا سہانا سفر ہے کہ بندہ چاہے گا کہ یار کاش اس سفر میں بھی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں FGN چینل کے ناظرین کو دعوت دینا چاہوں گا کہ دیکھیں بھئی ایسا سفر آج ہم سننے جا رہے ہیں کہ ہر شخص سوچے گا کہ بھئی وہ سفر تو میں نے بھی کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر اسکرین سے تھوڑا دور بیٹھیں تو قریب آ جائیں، کسی کام میں لگیں تو اس کام کو چھوڑ کر اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، اور ہو سکے تو اپنے یار دوستوں کو کال بھی کر دیں۔ بھئی آپ کا پیارا پروگرام سفر کی کہانی اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور آج اس میں یہ سفر بیان کیا جانے والا ہے، تو بڑا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی حضرت۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اتنا دلچسپ اور ماشاءاللہ بہترین سلسلہ آپ لے کر آئیں۔ ہاں، سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ سفر کیسے ہوا اور کیا رہا، جی، کیا مشقتیں آئیں۔ اچھا، وہ مشقتیں بھی ایک دلچسپ مشقتیں ہیں۔ جی، ہوا کچھ یوں کہ بھائی چند افراد تھے، اچھا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یار آئے چلتے ہیں ایک سفر کی طرف، اور سفر میں جا کر لوگوں کو سمجھائیں گے، کچھ سکھائیں گے، کچھ بتائیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ اب وہ آپس میں گفتگو ہوئی اور وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اچھا، اور اس کو آپ مدنی سفر کہہ لیں، مکی سفر کہہ لیں، صحیح، جو بھی نسبت والا آپ نام دینا چاہیں وہ آپ اس کو سفر کو دے لیں، کیونکہ سفر جو ہے وہ نیکیوں بھرا تھا اور برکتوں بھرا تھا، رحمتوں بھرا تھا، اور نیک ارادوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ سفر کا آغاز ہوا تھا۔
اور یقیناً جس کام کی ابتدا اگر خلوص پر ہو، للہیت کے ساتھ ہو، تو پھر وہ سفر ہی ہوتا ہے نا، بے شک. بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، دلچسپ ہوتا ہے. تو بس ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ سفر پر روانہ ہو گئے. کسی ایک بستی میں ان کا رہنا ہوا. وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام سنایا. صحیح. اور بولتے نا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا، تو اس میں ان کو بڑا مزہ آیا نا. اچھا. بڑا مزہ آیا ان کو کہ یار اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ لوگ تو دنیا میں یوں سفر کر ہی رہے ہیں. کوئی امریکہ جا رہا ہے، تو کوئی یورپ جا رہا ہے، تو کوئی دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور ہم اللہ پاک کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے سفر کر کے یہاں آئے ہیں. کیا بات ہے. تو اب دلچسپی بھی تھی اور ایک نیکیوں کی لذت بھی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہو کہ یہ سفر کو آگے کنٹینیو کیا جائے. صحیح. تو 3 دن وہ اس بستی میں رہے اور سوچا کہ چلے ابھی کہیں اور سفر کر کے ہم جاتے ہیں. اب رات کا سفر تھا. اچھا. اور رات میں جب یہ نکلے، کوئی سواری وغیرہ ان کے پاس ایسی تھی نہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید پرانی ہی بات ہے، یعنی کچھ سال تو ہوں گے. اور ویسے بھی آج کل دیہاتوں میں آپ دیکھیں تو ویسے ٹریولنگ کا اتنا خاص خاطر خواہ انتظام تو نہیں ہوتا. بس کے لیے بھی جو ہے وہ گھنٹوں ہو سکتا ہے کہ کسی چوراہے پر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑتا ہو. یہ کبھی تو یوں ہی جناب پیدل ہی ساری چیزیں ہو جاتی ہوں. تو وہ ایسی سچویشن تھی. اب بس جذبہ تھا نا کیب بھائی کہ بس جانا ہے، دوسرے دیہات میں جانا ہے، دوسرے گاؤں میں جانا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے. اب نکلے تو راستہ بھٹک گئے. ارے اچھا، یعنی نکلے تو راستہ بھٹک گئے. جی راستہ بھٹک گئے، لیکن ارادے مضبوط تھے، جذبہ تھا. یعنی وہ ہوتا نا کہ بھائی چلو یار اب کیا کریں، کچھ نہیں. اب وہ ٹھیک ہے، اب راستہ اگر بھٹکے ہیں اور رات کا وقت ہے، وادیوں میں ہے، سناٹا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بس یہ 12 ہے تو 12 کے 12. اچھا نسبت بھی اچھی تھی، 12 لوگ تھے. 12 لوگ. جی 12 لوگ. کیا بات ہے. 12 کے 12 وہ نکلے. اب ڈائریکشن بھی کچھ معلوم نہیں بھٹک گئے نا. ایک جنگل سا ایریا ہے، جنگل سا علاقہ ہے. صحیح. آپس میں گھبراہٹ کے بہت شکار ہوئے کہ کیا کریں یار، کدھر جائیں. دور دور تک جہاں جاتے وہاں پر ان کو کوئی بستی یا کوئی آبادی نظر نہیں آتی. اچھا. نہیں نظر آتی. ورنہ ابھی تو حال ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ٹیرس پر چڑھیں یا چھت پر چڑھیں تو دور دور تک لائٹیں نظر آتی ہیں رات میں. بس یہ تھے ایسی جگہ پر کیا بات ہے، جہاں ارد گرد آبادی نہیں تھی. اور بڑے پریشان ہوئے، گھبراہٹ کے شکار ہوئے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. لیکن تھوڑی دور آگے جب چلے اسی اندھیرے میں، نہ پاس میں کوئی چراغ تھا، نہ کوئی ایسا آلہ تھا کہ جو ٹارچ کا ایسا کام کرتا یا ایسی کوئی چیزیں. بس بھٹک گئے. جی. اب ہوتا یہ ہے، وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ امید کی کرن، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو بس وہی ایک تصویر بنتی ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ دور سے نا ایک لالٹین بول لیں یا اجالا بول لیں، ان کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بتی، کوئی روشنی جل رہی ہے. تو جیسے ہی دیکھا نا انہوں نے، اب کوئی بھٹکا ہوا انسان ہو، پورا قافلہ بھٹکا ہوا ہو اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہو، اور آگے سے اگر کوئی لائٹ دکھتی ہے کہیں دور سے جلتی ہوئی، تو کیسی نا ایک امید سی آ جاتی ہے نا کہ اب تو جناب کوئی گھر ہے، کوئی شخص ہے، اور بس یہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ اطمینان اور سکون کی رات گزار لیں. ہاں سکون مل جائے. ایسے ریگستان میں پانی کا ذکر کر دیں. ایسا بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایک دم بولتے نا کہ وہ سخت گرمی ہے اور گلا سوکھ رہا ہے، اور وہاں اگر اس کو ٹھنڈا کوئی پانی کا گلاس دے دے تو اس کی کسی نہ ایک ڈھارس سی بن جاتی کہ بھائی اب تو نکل جائیں گے. جی جی. اچھا پلٹے نہیں نا، آگے نکلنا ہے، تلاش کرنا ہے، نکلنا ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں. اچھا. یعنی سفر میں یہ نکلے ہیں تو بس نکلے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں. بس تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی آبادی مل جائے، کوئی ایسی چیزیں میسر آ جائے کہ ہم لوگ رات گزار لیں اور آگے بڑھ جائیں. جی. اچھا یہ بات نہیں بھولنا ہے کہ بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین کہ یہ راہ خدا کے مسافر ہیں. یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے ہیں. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. اب وہ لالٹین تھوڑی دیر تک جلی کہ بھائی، تو اب کیا ہوا کہ چلو جناب لپک جاتے ہیں نا، پہنچ جاتے ہیں. ہاں نکل جاتے ہیں. لیکن تھوڑا بہت نکلے، دیکھا کہ بتی بند ہو گئی. جو لائٹ جل رہی تھی وہ بند ہو گئی. یعنی ایک امید جاگی تو وہ بھی رہ گئی. وہ بھی رہ گئی. اب جناب واپس گھبراہٹ ہونے لگی کہ یار یہ جل رہی تھی، ہم کیسے جائیں گے وہاں؟ کون جلا رہا تھا، کہاں جلا رہا تھا، کتنی دور ہے، کچھ معلوم نہیں. سناٹا ہے،
اور وہ بولتے ہیں نا کہ وہ کاکروچ کی آوازیں آنا اور جو جنگلوں میں جو جانوروں کی آوازیں ہوتی وہ بھی تھوڑی خوفزدہ کر رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ تو لائٹوں میں بھی گھر میں حالات ہوتے ہیں کہ جناب اس طرح کے جانوروں کی آواز آئے تو بڑے بندہ ٹھٹر رہا ہوتا ہے, تو وہ تو گھر کے باہر ہیں اور ایک دم سنسان وادیوں میں ہیں, تو وہاں پر تو پھر کیفیت اور گھبراہٹ والی تھی. اب وہ بند ہو گئی تو یار واپس آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. اب پھر کچھ دیر یہی گھبراہٹ والا ماحول رہتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ بتی جہاں سے جلی تھی وہاں سے دوبارہ وہ روشن ہوتی ہے. سبحان اللہ. واپس امید کی کرن, دوبارہ چانس مل گیا. جی جی یار اب تو بڑھ جاتے ہیں تھوڑی پھرتی سے تاکہ پہنچ جائیں اور ہم بس وہ وہاں پر سکون پالیں. اچھا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں, بڑھتے 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 واقعی میں یہ پہنچتے ہیں وہاں پر کہ جہاں ایک گھر ہے اور ایک شخص وہی روشنی لے کر دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اچھا جی. اب یہ جاتے ہیں تو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں, وہ سلام کا جواب دیتا ہے اور ویلکم کرتا ہے نا. اچھا ویلکم کرتا ہے, آئیے آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اتنی رات ہو رہی ہے اور اتنی رات لے ہو کے رہی کھڑا ہے. بالکل آدھی رات, آپ سمجھ لیں کہ آدھی رات ہو رہی ہوں گی. اگر میں یوں ہی اگر ٹائم بتاؤں آدھی رات کو تھوڑا بیان کرنے کی, 2:30-3 بج رہے ہیں بالکل رات میں, کہ جب عموماً لوگ سو جاتے ہیں, اٹھنے کی بیداری کی یا باہر کسی کا انتظار کرنے کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. جی. اب اس کے ویلکم کرنے سے لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے کہ اس کو سب معلوم ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. اچھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلی مرتبہ وہاں پر گئے, نہ ان کی کوئی پہچان, نہ کچھ کانٹیکٹ, نہ کوئی ایسی اطلاع, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے فیل کیا کہ یار یہ پہلے سے ہمیں جانتا ہے یا پہچانتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. اچھا اس کے ویلکم سے تھوڑا سے متاجی ہوئے, لیکن اندر گئے تو الگ ہی ماجرا تھا. اچھا اندر گئے نا تو اندر کیا ہوا کہ رات میں یعنی 2:30-3 بج رہے ہیں اور اندر نا دسترخوان بچھا ہے اور چائے لگی ہوئی ہے, ناشتہ ہے, اور چائے کے کپ بھی جو ہے نا وہ 12 ہے. ارے جتنے قافلے کے مسافر ہے, اس سفر کے مسافر ہیں, جی وہ بھی 12 ہے اور وہ چائے کے کپ بھی 12 ہے. کپ بھی 12 ہے. یعنی ایک تو یہ ہونا کہ اگر ہم کو کوانٹٹی معلوم نہ ہو کہ مہمان کتنے آ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیتلی بھر کے رکھ لیں گے کہ بھائی چلو کپ رکھ دیتے ہیں, آ جائیں گے تو پھر بھر بھر کے دے دیں گے, ایسا کچھ بھی کر لیں گے. کپ بھی 12 کے 12 رکھے ہوئے ہیں سامنے, اور جناب جو ہے وہ چائے بھی رکھی ہوئی ہے. اب بیٹھتے ہیں اور اب چونکہ ایک گھبراہٹ والی کیفیت تھی اور ایک ڈر والی کیفیت تھی, لیکن ہمت ساتھ تھی, جوش تھا, ولولہ تھا. تو بس چائے بھی پی لی انہوں نے. اب جناب چائے تو چائے ہوتی ہے, پھر اب خوشی ہو یا گھبراہٹ ہو, اور اگر چائے مل جائے تو پھر چائے اپنا کام کرتی ہے. جی جی. تو کچھ پوچھا نہیں, چائے سب سے پہلے پی لی. اور پینے کے بعد پھر جو ہے وہ پوچھتے کہ یہ کیا ماجرا ہے, آپ نے ویلکم کیا, پھر ہمیں چائے بھی پلائی اور 12 کے 12 کپ ہے. صحیح. اب وہ جو بیان کرتا ہے نا, یہ سننے والی بات ہے. اچھا. اور یہ اس سفر کا رزلٹ ہے, نتیجہ ہے. اور ان مسافروں کو جو تکلیف ہوئی اور جو سفر کا آغاز تھا خلوص پر, للہیت پر, اور اللہ کے دین کے لیے نکلنے کے جو ارادے ان کے پختہ تھے نا, اب رزلٹ اور نتیجہ یہاں پر آپ سنیں ایف جی این چینل کے ناظرین, کتنا کمال تھا. اور آپ یہ جب سنیں گے تو آپ کے دل میں نا ایک خواہش ہونے لگی کہ یار ہمیں بتا دو کہ اب یہ اس طرح کے سفر میں اگر مجھے شامل ہونا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. اور ایک مسلمان ہے نا, اور جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, وہ تو یقیناً خواہش کرے گا. کیا بات ہے. ہوتا کیا ہے, وہ شخص کہتا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں سو رہا تھا, تو میں بس سویا تو ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. میری قسمت جو ہے وہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, اور بس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرمایا اور کہا کہ اٹھو, وہ مدنی قافلے کے مسافر آ رہے ہیں, ان کو ویلکم کرو, یعنی ان کا استقبال کرو, ان کو اپنے پاس بلاؤ اور ان کے لیے ناشتے کا اہتمام کرو. کیا بات ہے. جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, جو ایک بیان کیا جاتا ہے, میں اس کا خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, او کما قال, جو بھی فرمایا, لیکن میں خلاصہ یہاں پر ذکر کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں.
تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اور دیکھا کہ کون آ رہے ہیں, دیکھو تو صحیح, کافی دیر تک انتظار کیا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا. وہی پہلی مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ روشن دان ہے اور جل رہی ہیں, لیکن وہ بس وہ بند ہو گئی, تو وہ کچھ منٹ تک کھڑا رہا. وہ بھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے, وہ تھوڑے دور ہوں گے, بڑھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے وہ شخص سمجھا کہ جناب اب کوئی ہے نہیں, شاید یہ خواب ایسا ہی ہے, میں واپس سو جاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں واپس سو گیا. اچھا, تو دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرمایا, کہا دیوانے اٹھو, ہاں یہ مدنی قافلے والے آ رہے ہیں, ان کا استقبال کرو, ان کی خیر خواہی کرو. اور بس یہ اس نے کہا, اور کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے آپ کا ویلکم کرنا ہے, یہ چائے ہے, سب بس اسی وجہ سے ہے. اب یہ مسافر ان کی تو معراج ہو گئی نا, یعنی کیا میں ان کی کیفیت کیا بیان کروں کہ بھائی, کہ جنہوں نے, وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ساری جو مشقتیں, جو گھبراہٹ, جو ڈر, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایسا ڈر, ایسی مشقتیں ہر بار ملتی رہیں, یعنی ہر بار ہم گم ہو جائیں کہیں وادیوں میں, ہم بھٹک جائیں, اور بس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرم فرما دیں ہماری راحت کا, اور بس ہماری راحت کا سامان مل جائے. یعنی خواہش ہونے لگے کہ یار ایسا اگر بھٹکنا ہونا تو بار بار ہو, ہر بار ہو, ہر رات میں ہو, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں. سبحان اللہ. یہ تھے یہ مسافر, اور یہ تھا نتیجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا. سبحان اللہ. اب یہ جو مسافرین تھے, ویسے میں نے اصطلاح کا استعمال کیا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مسافر کس قافلے کے تھے. یہ مدنی قافلے کے مسافر تھے. اچھا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی نہ سمجھے صحیح کہ بھائی مدنی قافلے کیا, کون سا یہ برانڈ ہے, کون سا ایک سمجھے کہ لیبل ہے کہ مدنی قافلہ. تو جی ہاں, یہ جو مدنی قافلے کے مسافرین تھے, یعنی دعوت اسلامی انڈیا کے تحت 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 ماہ کے لیے, بلکہ پورے سال کے لیے جو مدنی قافلے راہ خدا میں علم دین کی خدمت کے لیے, ترویج و ارشاد کے لیے اور اصلاح امت کے لیے نکلتے ہیں, خود کو بھی سنوارنے کے لیے, لوگوں کو بھی سنوارنے کے لیے نکلتے ہیں, یہ وہی مدنی قافلے کے مسافرین تھے. اور یہی مدنی قافلے کے مسافروں نے یہ مشقتیں برداشت کی اور جناب یہ سارے کام کیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم فرمایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا, اب اس میں نا کہ بھائی باتیں بہت ساری ہے سیکھنے کو, بہت ساری باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا خلوص, للہیت اور اللہ کے دین کے لیے جو نکلتا ہے نا کہ بھائی یقین جانے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. صحیح. بندہ جب بھی دین کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. جو بھی مجھے سن رہا ہے, جو یہاں پر موجود ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ہیں, سب یہی چاہتے ہیں نا کہ یار میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوں گی کہ اللہ پاک اور اس کے حبیب راضی ہو جائے. صحیح. وہ بس وہ کہہ دینا کہ یار میں ان سے راضی ہوں تو بس میری زندگی کا یہ حاصل یہی ہے, میرا مقصد یہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سفر تو بہت سارے کرتے ہیں, زندگی میں سفر بہت سارے کرتے ہیں. اب وہ سفر کس طرح کے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا دلچسپ اور نتیجہ خیز, دلچسپ بھی ہو, نتیجہ خیز بھی ہو, نتیجہ بھی وہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ہو, سبحان اللہ, تو اس سے بڑھ کے دلچسپ سفر کون سا ہوگا, ہے نا. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک نعمت کیا ہوگی. تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیکی کی دعوت دینے کے لیے سفر کریں. آپ سفر کریں گے جہاں نیکی کی دعوت دینے دلانے کا سلسلہ ہوگا, وہیں پر آپ کو ایک یہ سمجھے کہ کئی دلچسپ واقعات بھی ہوں گے. وہاں جائیں گے, وہاں کی بھی ایک عجب فضائیں ہوں گی. جیسے دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین, آپ نے بھی سفر کیے ہوں گے کئی مدنی قافلوں میں. یعنی یوں بولتے نا, ہم تو اپنے شہروں سے کیب بھائی باہر نکلنے والے نہیں تھے, دعوت اسلامی انڈیا نے اتنے سفر کروائے. آپ نے ایک سفر تو سنا دیا ہے, کبھی آپ کا سفر ہوا ہے اس میں؟ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر ہوئے ہیں, اور ایسے سفر ہوئے ہیں کہ بس اس کو یعنی واقعی میں سفر ہوئے ہیں. تو وہ تو بنتا ہے نا سننا. پھر یہاں میری لائف کا سب سے پہلا مدنی قافلہ کیب بھائی 30 دن کے لیے میں روانہ ہوا تھا. اچھا, اس کا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میری عمر کم تھی. اچھا, یعنی مدنی قافلے کے لیے ایک جو عمر ہوتی ہے وہ 18 سال یا 18 سال سے بڑے ہو, میری عمر تھی 15 سال. ارے اچھا, اب میں گیا اور سارے لوگ نا مسجد میں بیٹھے ہوئے, اندور کی ایک مسجد تھی, وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور ہمارے ایک اسرائیل بھائی تھے وہ تربیت کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر
تربیت کرنے کے بعد نا مجھے سائڈ میں لیا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب تو میرے اندر نا وہ ایک کھلبلی مچ گئی نا کہ یار میں کینسل نہ ہو جاؤں یار, مجھے بھیج تو دیا گیا ہے اور میں آیا ہوں, اور گھر والوں کو منا کر میں جو ہے نا وہاں گیا. میں اب ایک گھبراہٹ سی ہو رہی کہ یار میں آیا ہوں مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, آپ کی عمر تو کم ہے. میں نے کہا دیکھو نا یار کچھ ترکیب کر لو نا, میں دکھنے میں 15 سال کا لگتا نہیں ہوں, آپ چلا لو مجھے, میں لگ رہا ہوں آپ کو 15 سال کا ہے. تو بولے چلیں ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوں. خیر یہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ چلا لینا چاہیے, مدنی قافلے والے ناراض نہ ہو جائیں, ڈپارٹمنٹ والے, یہ جس کو چاہیں جیسا چاہیں, ان کے اپنے رولز ہوں گے, لیکن یہ میں کافی پرانی بات کر رہا ہوں, ابھی رولز کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں بھی حکمت ہوتی ہے نا, 18 سال کا ہے تو چونکہ مسجد میں رہنا ہوتا ہے, پھر لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہے, تو مطلب ایسا کہ کوئی بچہ نہ ہو, اس طرح کی چیزیں نہ ہو, تو وہ بھی تحفظات ہے. لیکن بہرحال جو آخری میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو کم عمر کے وہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں, آئی تھنک جو میری معلومات میں. تو جناب میں اب نکل گیا. اچھا وہ اندور تو مین سٹی تھی نا, تو خیالات میں یہ تھا کہ بھائی کہ اب اندور سٹی میں آئے ہیں تو یہاں جناب رہیں گے اور اچھا ہے, اندور کا نام سنا ہے, اور ایم پی میں واقعی میں اندور شہر ہے بھی ایسا, اور صاف صفائی کے متعلق تو نمبر 1 پہ آتا ہے, 5-6 سالوں سے نمبر 1 پہ ہے اندور میں. کچھ سال میرا بعد میں بھی رہنا ہوا, لیکن خیر اس وقت بھی جانا ہوا. تو وہاں مدنی قافلہ جو ہے نا وہ ہمارا چلا گیا ایک دیہات میں. اچھا, وہ دیہات میں گئے تو وہاں پہلی مرتبہ مدنی قافلہ جناب وہاں پر گیا تھا, اس مسجد میں. ہاں اس مسجد میں, اس ایریا میں. اچھا, فرسٹ ٹائم گیا تھا. 2-3 چیزیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے لیے بڑی دلچسپ تھی. اب ہوا ہے کہ ہم لوگ گئے, ایک تو مسجد کا ایڈریس معلوم نہیں, تو لوگوں سے کچھ سے مجھے نا معلوم کر رہے تھے, تو وہ حلیہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ نا وہ تھوڑا سا وہ بھی ہو رہے تھے کہ بھائی کہاں سے آ گئے یہ لوگ دکھتے, یعنی ہرا امامہ سبز امامہ باندھتے تھے اور ایسا لباس تھا, حالت بھی تھوڑی بالکل ایسی تھی نا. تو کچھ لوگ تو تھوڑا سا بولتے ہیں کہاں سے آئے, وہ بروبر جواب بھی نہیں دیتے. بہرحال ہم لوگ مسجد تک جیسے تیسے کر کے پہنچے. مسجد تو پہنچ گئے. اچھا پھر اب جناب پہنچے ہیں 11-12 بجے پہنچے. وہ ناشتے کو تو آپ نام ہی مت لیجیے, وہ سفر میں ہی پورا ہو گیا, یعنی ناشتہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا, اب پہنچے تو چلے ہم پہنچ تو گئے, اب کھانے کا کیا کریں. تو ایسا تو نہیں نا کہ لوگوں سے سوال کریں گے بھائی آئے ہیں تو کھلاؤ, ایسا کچھ نہیں. ہم نے ہوٹل تلاش کرنا شروع کی, تو معلوم پڑا کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پر ایک ہوٹل ہے بس. یہاں اندر گاؤں میں کوئی بھی ہوٹل نہیں ہے, اور عموماً گاؤں میں اس طرح کی ہوٹل ہوتی نہیں ہے. تو اب 3 کلومیٹر چل کے جانا ہے کھانا لینے کے لیے, پھر وہاں سے کھانا لے کر آئیں گے تو کھانے کی کتنی کیفیت باقی رہیں گی, وہ بھی اپنے آپ میں. تو بہرحال چلیں, پھر وہ گئے اور آنا ہوا, وہ ساری چیزیں بھی ہوئی, لیکن کھانا جو ہے نا وہ مل نہیں پایا. اچھا جی, اب ہم لوگ آئے, ناشتہ بھی نہیں کیا, ناشتہ بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, اور تقریباً مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ 2:30-3 بج گئے تھے. ہمیں ظہر کی نماز بھی ادا کی. ہمارے جو امیر قافلہ تھے وہ بھی بس وہ ایک جذبے والے تھے کہ بھائی جدول کا پابند رہنا ہے. اچھا, کچھ رہے نہ رہے, آرام جو وہ سب اپنی جگہ پر ہے, جدول کو فالو کرنا ہے بھائی. جو نیکی کی دعوت کے کام ہے وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے. یہ بھی ان کا ماشاءاللہ ایک جذبہ تھا. امید ہو سکتا ہے ابھی سن رہے ہوں یا بعد میں یہ ہمیں سنیں. اور یہ اندور میں ہمارے ایک ماشاءاللہ بڑے مشہور اسلامی بھائی ہیں. تو اب کیا ہوا نا کہ نماز ظہر کے بعد تھوڑا سا ایک واقعہ ہوا, وہ واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا, تو ہر چیز بیان کرنے کی ہوتی بھی نہیں نا, وہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں آپ کو بیان کروں گا. چلیں. تو ہوا یہ کہ اس واقعے کے بعد نا ایک بزرگ آئے مسجد میں, کہا کہ میرے گھر آپ لوگ آدھے گھنٹے کے بعد آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے. آ جائیں گے. ہم نے کہا آ جائیں گے جی. اچھا سوچا یہ تھا کہ چلیں تھوڑا سا اچھا گھر ہوگا, 7-8-10 لوگ ہیں تو جائیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے, اور اتنے بھوکے ہیں تو بہت اچھی ڈشیں کچھ اگر بن جائے تو ایک وہ خواہش ہوتی ہے نا, انسان کا نفس بھی ہے. تو دیگر بھی اسرائیل بھائی ساتھ میں تھے. ہم پہنچے نا تو چھوٹا سا گھر تھا, ایک ہی روم تھا, کچا تھا, اور باہر تھوڑا دیوار کے پیچھے نا ایک بڑھیا بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی, اور انڈے تل کے انہوں نے اندر رکھے ہوئے تھے, بس دسترخوان پر وہی تھا. اچھا, ہم لوگ کھا رہے تھے, روٹیاں ختم ہو جاتی تھی, بن کے ہاتھوں ہاتھ نا باہر سے آتی تھی, اور ہم لوگ کھا رہے ہوتے تھے. کیا بات ہے, یعنی ان کے جذبے کو بھی دیکھیں نا. جی 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 جی, یعنی مدنی قافلوں کی انہوں نے خدمت کی, اور وہاں سے وہ پہلی دعوت تھی, اب تک یاد ہے. یعنی کتنے سال, میرا خیال ہے کہ 10-12-15 سال ہو گئے ہوں گے, لیکن مدنی قافلوں میں اور بھی سفر ہوئے, لیکن وہ جو یاد رہا, وہ جو دعوت یاد رہی, وہ بھی کمال کی تھی. اچھا دوسری بات, ہمارے جو امیر قافلہ تھے نا کیب بھائی, جی, ہوا ہے کہ میں نے اپنی ڈائری نا ممبر پر رکھی ہوئی تھی. اچھا, میری ڈائری میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. اب ہمارے جو امیر قافلہ تھے وہ عصر کے بعد کھڑے ہوئے, انہوں نے میری ڈائری لی اور کھولی, اور پھر بند کی, ہاتھ میں رکھی, اور بیان کرنا شروع کیا. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ اس سے بیان کر رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں یا ایسا کچھ کر رہے ہیں.
تو میں فکر میں کہ یار اس میں کچھ ہے ہی نہیں, اور بیان اتنا اور زبردست ہو بیان اتنا زبردست کیسے ہو رہا ہے, بس اس میں درود پاک کی فضیلت وغیرہ لکھی ہوئی ہے, وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہاتھ میں ان کی کچھ نہ کچھ ہے. تو بیان پورا ہو گیا, میں نے کہا حضرت میری ڈائری میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, آپ کچھ نظریں ادھر بھی ڈالتے تھے. تو کہا کہ دراصل میں پڑھتا نہیں, مطلب پڑھنا لکھنا مجھے نہیں آتا, میں بیانات سنتا ہوں, پورے حفظ کر لیتا ہوں, اور وہی بیان میں نے یہاں پر کر دیا کیا ہے, بس اس وجہ سے کہ بھائی وہ یعنی انہوں نے یاد کیا اس کو, لفظ ٹو لفظ یاد کیا, اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا, کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ایسا کرنا ہے, لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا متعجب ہوا, میری ڈائری میں کچھ ہے ہی نہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ پورا کہ پورا بیان ہو گیا. تو یہ بھی ایک کمال کی چیز تھی. بہرحال یہ بھی ایک تجربہ تھا. تو مدنی قافلے کے سفر, یعنی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملتی ہے, دلچسپ بھی ہوتی ہے, اور زندگی کا یادگار سفر ہوتا ہے. یادگار سفر. اچھا, ہمارے ٹریول کے جو ڈریمز ہوتے ہیں اس میں ہم نے کئی لوگوں نے تو ڈائری بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, کہ بھئی ہم نے پہلا سفر یہاں کا کرنا ہے, دوسرا سفر یہاں کا کرنا ہے, تیسرا سفر یہاں کا کرنا ہے, اور چوتھا سفر یہاں کا کرنا ہے. جو ان کے سفر ہوتے رہتے ہیں وہ اس پہ ٹک لگاتے جاتے ہیں, اور وہ وہاں کی ڈائری بھی لکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ مزے کیے, ہم نے یہ ڈش کھائیں, یہ یہاں گھومے. تو ان کا ایک الگ ذہن ہوتا ہے اور ان کے الگ گولز ہوتے ہیں. اچھا چلیں, ہم اگر ہم لسٹ بنائیں, ہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر ہم ابھی لسٹ بنائیں کہ یار یہاں کا سفر کرنا ہے, جی, سب سے پہلا سفر آپ کہاں کا ڈالیں گے؟ میں تو ظاہر ہے مدینے کا ڈالوں گا. مدینے کا ڈالیں گے. جی جی, کیونکہ مدینے جانا ہے سب سے پہلا میرا سفر وہی ہو جائے. پھر دوسرا سفر پھر بغداد معلیٰ کا. بغداد معلیٰ جائیں گے. پھر تیسرا, اچھا سوچنے کا موقع چاہیے نا. نہیں سوچا ہوا تو ہے, ظاہر ہے بولوں نہیں بولوں. ماشاءاللہ, یعنی یہ بھی ایک دلچسپی ہے کہ یہ سفر میں ایسی لذت ہے یار, یعنی ذکر مدینہ نہ ہو تو پھر سفر میں, یعنی سفر کی بات ہو. ہاں, میں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ بھائی میں نے یا تو وہ چیز دیکھنی ہے, وہ قلعہ دیکھنا ہے, یا وہ بلڈنگ دیکھنی ہے, ایسا کچھ نہیں سوچا میں نے. اچھا یہ بھی نا, یہ جو سفر کا آپ بتا رہے ہیں نا, مدینے جانا ہے, بغداد جانا ہے, یہ بھی ایکچولی ایک سفر کی برکتوں سے حاصل ہو سکتا ہے. صحیح, وہ ہو جاتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرو تو وہ مدینہ 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 یہ ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے. بندہ اٹھے تو مدینہ, بندہ سوئے تو مدینہ, المدینہ, چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ, وہ لگ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ, اس کی بھی ایک بہار ہے. بڑا شاندار ہم نے واقعہ سنا, سفر بھی سنا. آپ کو بھی ناظرین مزہ آیا ہوگا, امید ہے. مجھے تو بڑا مزہ آیا الحمدللہ سننے کے بعد میں. اللہ کریم ہم کو بھی ایک ایسا سفر نصیب ہو جو ہم مدینے کی جانب بڑھیں, لیکن ہم کو مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا چاہیے. بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے مدنی قافلے کا لفظ تو سنا ہوگا, یا ہو سکتا ہے لفظ نہ سنا ہو, لیکن آج سن لیا, سمجھ لیا کہ مدنی قافلہ ہے کیا چیز. اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے, یہ ایسے تو نہیں پہنچا ہے, بلکہ یہ مدنی قافلوں کے ذریعے بھی پہنچا ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت؟ بالکل ایسا ہی ہے. مدنی قافلوں کے ذریعے بھی یہ ہمارے تک بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا بھر میں الحمدللہ اسلام اور دین کے ماننے والے ہیں, سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, دامن مصطفیٰ سے وابستگان کی بہت بڑی تعداد. بے شک, الحمدللہ الحمدللہ. کہیں نہ کہیں یہ سفر کی برکتیں ہی ہیں. صحیح. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر کا اپنا ایک نتیجہ رہا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر کا نتیجہ آپ دیکھیں, صحابہ اکرام کے سفر کا نتیجہ دیکھیں. اچھا, اگر آپ یہ سوال کریں, جیسا آپ نے ایک لفظ ابھی فرمایا کہ سفر کی جو راہ خدا میں سفر کی اہمیت ضرورت بہت ہے, یا ایسے مدنی قافلوں کی ضرورت ہے, یقیناً بہت ضرورت ہے کیم بھائی. اتنی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی. اور FGN چینل کے ناظرین, آپ یاد رکھیں کہ ہم جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا, اتنی ہی تباہیاں بڑھتی جا رہی ہے, بد عملیاں بڑھتی جا رہی ہیں, عقائد میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. جی ہاں, محبت رسول کو دلوں میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں پھیلانے کی اور جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں ہم پر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم راہ خدا کے مسافر بنیں. بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم راہ خدا کے مسافر بنیں, اور ہم جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اور یقیناً لوگوں کو سمجھانا, بہترین شخص وہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو سمجھاتا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. نیکی کی دعوت کے تو اتنے فضائل ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں, احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے,
برائی سے منع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو کیسے مقامات عطا فرماتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کیسی راحتیں ہوتی ہیں، سایہ عرش اس کو دیا جاتا ہے. اتنی روایتیں ہیں کہ آپ اگر پڑھیں، آپ سنیں، آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں اگر آئیں، یہاں کے اجتماعات میں آئیں، تو آپ سنیں گے کہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ فضائل یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں کہ مدینہ فضائل اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر ضرورت کی بات کریں تو میں نے عرض کیا کہ جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی. آپ بتائیں، سوسائٹی کی خراب ہونے کی باتیں کہ بھائی بہت کی جاتی ہے، جناب زمانہ بہت خراب ہے، لوگ بہت بگڑ رہے ہیں، کرائم بہت بڑھ رہا ہے، جناب ایشوز بہت ہیں. یہ سارے بات کرنے والے جو پٹیوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نکلیں نا، آپ نکلیں میدان میں، آپ نکلیں، آپ راہ خدا کے مسافر بنے. دعوت اسلامی نے صرف اس سچویشن کو ایسا نہیں کہ جناب صرف لیا ہے اور افسوس جتایا ہے، بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی آگے بڑھی ہے. اچھا، کل 15 تاریخ ہے، پھر 16 17 تاریخ ہے، کل دعوت اسلامی کا ایک ایونٹ بھی منایا جا رہا ہے 15 تاریخ کو. بالکل، میں بس یہی اب بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ جو شرابی ہے، جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں، جو جواری ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، جو جناب بے نمازی ہے اور طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہے، اے عاشقان رسول، اگر آپ نمازی ہیں یا آپ کو اللہ پاک نے یہ سوچ، یہ سمجھ عطا کی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، آپ بے نمازی کو نمازی بنائیں، آپ شرابی کو توبہ کرائیں، آپ جواری کو توبہ کرائیں، والدین کے نافرمان کو آپ توبہ کرائیں، آپ اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں تو آئیے نا دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک، یہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک دعوت اسلامی انڈیا منانے جا رہی ہے ماہ مدنی قافلہ. سبحان اللہ. اس پورے ماہ میں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت کئی شہروں سے، کئی علاقوں سے راہ خدا میں عاشقان رسول کے مدنی قافلے سفر کریں گے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، بلکہ پورے ماہ کے لیے. یہ گاؤں جائیں گے، شہر جائیں گے، سٹی جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں گے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، ان کو برائیوں کی گندگی سے باہر نکال کر، جی ہاں، عبادت الہی کی طرف راغب کریں گے. تو آئیے، موقع بہت اچھا ہے. آپ صرف کڑتے نہ رہیں کہ جناب کرائم بہت ہے، برائیاں بہت ہیں، بلکہ آئیں دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران کے ساتھ، بولتے ہیں نا کہ کاندھا سے کاندھا ملا کر آگے بڑھیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. اگر آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے کوئی ایک بھی سنبھل گیا، ایک بھی وہ بولتے ہیں نا کہ راہ ہدایت پر آ گیا، تو یقین جانے یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا. آئیے آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی انڈیا کے تحت مدنی قافلے جو سفر کر رہے ہیں اس کے مسافر بن جائیے. اب سوال یہ ہوگا کہ چلا آپ تو چینل پر بول رہے ہیں، ہم کو سفر کرنا ہے، تو ہم کہاں سے رابطہ کریں گے؟ تو آپ یہ تو کہیں گے نہیں کیب بھائی کہ چلے جناب اب ہم اپنے نمبر یہاں پر بیان کر دیتے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ بھی پروگرام نہیں کر پائیں گے، ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. مدنی قافلے والوں کو جواب دیں گے. 2 طریقے ہیں جی. اور ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے، الحمدللہ کہ بھائی دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے پورے انڈیا بھر میں ہے، اور کئی شہر ہیں، کئی علاقے ہیں جہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں. یہ فزیکل جائیں، ان سے ملاقات کریں، اپنا نام لکھوا دیں. یہ اسکرین پر اگر یہ نمبر دیکھ رہے ہیں تو گزارش ہے کہ اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ کر دیجئے کہ میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ الکریم آپ کا جو شہر ہوگا، جو علاقہ ہوگا، ہم وہاں کے مبلغ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے. انشاءاللہ الکریم پھر وہاں سے آپ مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرمائیں انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ، بڑا شاندار سفر بھی سنا اور بڑی پیاری گفتگو بھی ہم نے ملاحظہ کی. ہمارے ندیم مدنی صاحب کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اور مدنی چینل FGN چینل آپ دیکھ رہے ہیں تو مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں اور نیت بھی کر لیں. اپنے چھوٹے بھائی، یعنی جو بڑے بھائی ہیں اور وہ چھوٹے بھائی 18 سال کی عمر ہے ان کی، تو ان کو بھی مدنی قافلے کا آپ مسافر بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر بھی ہوں گی. اپنی نیتیں بھی پیش کر دیں انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بھائی کہ اس مدنی قافلے میں ہوگا کیا؟ ہاں ہے نا جی، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے. سفر کی 1 منٹ اجازت دے دیں آپ. چلیں.
انشاءاللہ بیان کر لیتے ہیں. پھر تقریباً 1 منٹ باقی ہے نا, جی 1 منٹ باقی ہے, انشاءاللہ پھر کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس مدنی قافلے میں آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ قرآن کریم درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے, یعنی سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ اپنی نمازوں کو درست کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, والدین کے حقوق, مسلمان کے حقوق, پھر نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے, مختلف باطنی امراض ہوتے ہیں وہ کیا ہے, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. پھر آپ عصر بعد جو بیانات سنیں گے, مغرب بعد جو بیانات سنیں گے, مختلف موضوعات پر آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. اور بہت اچھی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کو دعائیں کرنے کا موقع ملے گا, آپ کو نماز تہجد ادا کرنے کا موقع ملے گا. یہاں ہو سکتا ہے کہ نمازیں یعنی فرائض بھی ادا کرنے کا جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہوں, وہاں پر آپ تہجد پڑھیں گے, اشراق و چاش پڑھیں گے, اوابین پڑھیں گے, صلاۃ و توبہ پڑھیں گے, نوافل کی کثرت کریں گے, کھائیں گے تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی سعادت ملیں گی, عاشقان رسول کی صحبت ملیں گی, دعا کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اور دعا تو مسافر کی قبولی ہوتی ہے, یعنی مسافر جو بھی مسافر ہے, چاہے وہ دینی سفر کے لیے ہو یا دنیاوی سفر کے لیے ہو, اگر وہ اس کا سفر, اس کا کاروبار حلال ہے, اگر وہ دعا کرے گا دعا قبول ہوں گی. اب اگر وہ مسافر ہی مدنی قافلے کا ہے راہ خدا میں, تو اس کی دعا پھر قبول. اور ایسی کئی بہاریں ہیں کہ جناب میرے گھر میں امی کی طبیعت خراب تھی, بلکہ ایک مدنی بہار تو جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی, پھر میں ختم کر دیتا ہوں جی, چونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ ٹائم اتنی اجازت نہیں دیتا. تو بالکل سچی بات ہے, ٹائم کا پابند بننا ہے اور ختم کرنا ہے. وہ یہ کہ جناب والدہ کی آنکھوں کا نور جو ہے نا وہ چلا گیا, بینائی چلی گئی. کسی نے کہا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب کر لیتا ہوں, والدہ کے لیے دعا کروں گا. چلے جناب مدنی قافلے میں نکل گئے, وہاں پر والدہ کے لیے دعا کی, گھر آئے تو گھر پر جب انہوں نے جو ہے نا دستک دی نا, تو یہ تو تھا نا کہ یار والدہ کی آنکھوں کا نور تو چلا گیا ہے, بینائی تو چلی گئی ہے, اب کوئی گھر کا دوسرا فرد کھولے گا دروازہ آ کے. وہ ٹینشن میں تھے, لیکن دیکھا کہ والدہ نے آ کے دروازہ کھولا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی اب والدہ کی آنکھوں کا نور آ چکا تھا, جہاں ڈاکٹر منع کر چکے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا, وہ آنکھوں کی بینائی ماشاءاللہ آ گئی. اور یہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ مدنی قافلے میں دعا کرنے کی برکت سے میری والدہ کی بینائی لوٹ آئی. سبحان اللہ. تو آپ بھی سفر کریں, اگر گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ قرض دار ہے, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مدنی قافلے میں نکل جائیں, دعائیں کریں, توکل ہوگا, انشاءاللہ الکریم آپ اثر خود دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ناظرین, آج جمعرات بھی ہے, اور جمعرات والے دن, رات کے دن دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. آپ کے قریبی مسجد میں جہاں پر دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار اجتماع ہو, وہاں پر بھی شرکت فرما لیجئے عشاء کی نماز کے بعد میں. اور وہاں پر اجتماع کے بعد میں قافلے کی نیت بھی اور نام بھی لکھے جاتے ہیں, تو ہو سکے تو سلسلہ دیکھنے کی برکت سے. اچھا, قافلہ بھی کون سا؟ مدنی قافلہ. تو سلسلہ دیکھنے کی برکت سے آپ اپنا نام بھی لکھوا دیں, اپنی نیت کا بھی اظہار کر دیں, اور مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ الکریم. آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی. تب تک کے لیے اپنا آپ خاص خیال رکھیں, FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے منزل نہیں